میرے پاس کافی پیشنٹس آتی ہیں اس شکایت کے ساتھ کہ حمل میں ان کو پانی پڑ رہا ہوتا ہے. ہم نے نوٹس کیا ہے کہ 92% عوام جو ویڈیوز دیکھتی ہے وہ نان سبسکرائبڈ ہے ہمارے چینل کو. تو آپ سے ایک ہمبل ریکویسٹ یہ ہے کہ اس چینل کو پلیز سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے لیے ہم بہتر سے بہتر کانٹینٹ بنائیں اور بڑے سے بڑے ڈاکٹرز کو اپنے پلیٹ فارم پہ لا سکیں. تھینک یو. I'm Professor Shamila Ijaz Munir, obstetrician, gynecologist and IVF specialist. I'm professor in Gangaram Hospital, Fatima Janab Medical University, Lahore. میری اسپیشلٹیز میں IVF ہے, یوروگائنی ہے اور complicated pregnancies ہیں. I have done MRCOG, FRCOG from UK, FACOG from America, MHPE from Pakistan اور ڈپلوما ان IVF اینڈ ان یوروگائنی فرام جرمنی. مجھ سے کنسلٹیشن کے لیے دیے گئے لنک پہ کلک کریں. اب یہ ضروری ہے کہ دیکھا جائے کہ یہ پانی جو ہے وہ کیوں پڑ رہا ہے. ڈفرینٹ کنڈیشنز ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کو وجائنا کا انفیکشن ہو سکتا ہے کہ سروکس کا انفیکشن ہو, اور بعض کا یہ ہوتا ہے کہ بچے کے پانی کی تھیلی جو ہے وہ لیک کر رہی ہوتی ہے. تو اگر تو بچے کی پانی کی تھیلی لیک کر رہی ہے تو اس کی تو پھر علیحدہ مینجمنٹ ہے, وہ تو علیحدہ ایک ٹاپک ہے, اس کو ہم پھر کبھی ڈسکس کریں گے. لیکن اگر یہ ویجائنل انفیکشن ہے تو اس کی ٹریٹمنٹ بہت ضروری ہے. اکثر پیشنٹس کو کیونکہ پریگنینسی سے پہلے بھی یہ ڈسچارج ہو رہا ہوتا ہے, پھر کچھ وہ آپس میں جب باتیں کرتی ہیں تو ان کو یہ لگتا ہے کہ دس از ویری کامن اور اس کی ٹریٹمنٹ ضروری نہیں ہے. لیکن اس کی ٹریٹمنٹ بہت ضروری اس وجہ سے ہے کیونکہ اگر اس کا علاج نہ کروایا جائے تو یہ اوپر چڑھ سکتا ہے, اور اگر آپ کو آج ویجائنل انفیکشن ہے وہ کل کو بچے دانی کے منہ کا انفیکشن ہو سکتا ہے, جس کی وجہ سے وقت سے پہلے پانی کی تھیلی پھٹ سکتی ہے. اور اگر یہ مزید اوپر چلے جائے تو اس کو اینڈومیٹرائٹس کہتے ہیں کہ جس میں یوٹرس کی لائننگ کا انفیکشن ہو جاتا ہے. تو اس کو ٹائم پر ڈائگنوز کرنا چاہیے اور ٹریٹ کرنا چاہیے. یہ فنگل بھی ہو سکتا ہے اور بیکٹیریل بھی ہو سکتا ہے. وہ ظاہر ہے جب ڈاکٹر ٹیسٹ کرتے ہیں اور آپ کے سمٹمس سنتے ہیں تو پھر ان کو زیادہ واضح پتہ چلتا ہے کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے. ٹریٹمنٹ کے ساتھ ساتھ اس کے لیے پرہیز بہت ضروری ہوتا ہے. کچھ چیزوں کا آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ کس چیز سے آپ کو یہ انفیکشن ہو رہا ہے. بعض اوقات نائلون کے انڈر گارمنٹس یا کوئی سوپ آپ ایسا یوز کر رہی ہیں, کوئی ہیئر ریموونگ کریم ایسی ہے جس کی وجہ سے آپ کو انفیکشن ہو سکتا ہے. ہسبینڈ سے وائف کو اور وائف سے ہسبینڈ کو بھی انفیکشن ہوتا ہے. عام طور پہ ہم اسی لیے دونوں پارٹنرز کو ایک ہی ٹائم میں ٹریٹ کرتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ آپ کی امیونٹی پریگنینسی میں لو ہوئی ہوئی ہوتی ہے. آپ کا شوگر بعض اوقات پریگنینسی میں جسٹیشن ڈائبٹیز ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے بار بار انفیکشن ہو رہا ہوتا ہے. سم ٹائمز سروکس کے اوپر ایک زخم سا بن جاتا ہے جس کو ایکٹوپی کہتے ہیں. تو ان سب ریزنز کو بھی پھر ٹریٹ کرنا ہوتا ہے. صرف انفیکشن کو ٹریٹ کرنے سے کام نہیں چلے گا. تو اگر آپ کو پریگنینسی میں انفیکشن ہے تو فوری ڈاکٹر سے رابطہ کریں اور اس کو چیک کروائیں.